أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم العمل كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد شيء من شيئا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے خالص کر لے، اپنے کام کے لیے۔ آج کی آیات اسی سے کچھ متعلق ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ آیا نمبر 1 سے سنلقی، ان قریب ہم ڈال دیں گے، لکی لام کافیہ، سا جلدی کے لیے آتا ہے، ان قریب، اگر ان قریب ہم ڈال دیں گے، فی قلوب الذین، دلوں میں کیا ڈالیں گے؟ الذین، ان کے جنہوں نے کفروا، کفر کیا، روب کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان قریب ہم ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا روب کو۔ روب کیا ہوتا ہے؟ کسی کے اوپر غلبہ۔ بما اشرکو، بوجہ اس کے جو انہوں نے شریک ٹھہرایا، اشرکو انہوں نے شریک ٹھہرا لیا، باللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے، ما اس کو جو لم نہیں، ینزلہ اس نے نازل کیا، نزلہ نون زا لام نزلہ، بھی جس کی، سلطانن کوئی دلیل، ومأواہم اور ٹھکانہ ان کا، النار آگ ہے، وبئسا اور کتنا برا، مثوى الظالمین ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ یعنی کہ ہم عنقریب ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا ہے روب ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کو شریک بنایا جس کی اس نے کوئی دلیل ہی نہیں تھی اور دلیل ہی نہیں اتاری تھی، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہ ظالموں کا ٹھکانہ ہے۔ یہ آیت اس کا پس منظر جو ہے اوپر جو بیان کی گئی مکمل یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف وجہ سے جہاد کی ایک ترغیب دی اور کفار کو خوف کو دلوں سے نکال دیا۔ یہاں پہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو گے اور اسی سے مدد مانگو گے تو اللہ تعالیٰ کفار کے دلوں میں تمہارا خوف ڈال دیں گے، اس طرح تمہیں ان پر غلبہ حاصل ہو جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور یہ جو شرک کرنا ہے بما اشرکو، کیونکہ وہ اللہ سے شریکیت اس بارے میں آتا ہے، یہ جو با ہے یہ برائے، یہ جو بیما ہے، بیما یہ سببی ہے، یہ سبیت ہے، یعنی کہ یہ سبب بتا رہی کہ وہ تو اس وجہ سے کہ وہ لوگ شرک ٹھہراتے ہیں، جو شریک ٹھہراتا ہے، جو شرک کرتا ہے اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ وہ تو اب بھروسہ نہیں کرتا اللہ پہ، وہ تو دوسری چیزوں پہ بھروسہ کر رہا ہوتا ہے۔ ایکچولی شاہ عبد القادر لکھتے ہیں کہ مشرک اللہ تعالیٰ کے چور ہیں، اور چور کے دل میں ڈر ہوتا ہے، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ مشرک ہمیشہ چور سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ کہ وہ چور کیوں سمجھتا ہے؟ اس لیے کیونکہ اس نے اتنا بڑا کام کیا ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، وہ دوسری چیزوں کو ساتھ ملا رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے، اور سچا وعدہ اللہ کا ہے، کہ وہ کافروں کے دل میں، مشرکوں کے دل میں روب ڈال دے گا۔ اور کافر ہوا بھی یہی، احد کے باوجود غالب ہونے کے چپکے سے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، اور واپسی کے وقت راستے میں انہوں نے دوبارہ مدینہ پر حملے کا ارادہ بھی کیا، مگر پھر مرغوب ہو گئے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزوں میں سے مجھے پہلے انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے۔ 5 چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ 1 ماہ کی مسافت پر دشمن کے دل میں میرا رعب ڈال کر
میری مدد کی گئی. تو اور روب کیا تھا کہ کفار کے دل میں روب پڑ گیا کہ اب یہ لوگ جیت جائیں گے. اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی امت یعنی مسلمانوں کا روب بھی مشرکوں پر ڈل جائے گا، اور اس کی وجہ ان کا شرک ہے. شرک کرنے والوں کا دل دوسروں کی ہیبت سے ڈرتا ہے، لرزتا رہتا ہے. یہی وجہ تھی کہ جب ان کی بڑی تعداد مشرک ہو گئی، ان کے عقائد بدل گئے، اعمال میں تبدیلی آنے لگی، تو ہر شہر ہر محلے میں کیا ہوتا ہے، لوگ جب یہ عقائد اس قسم کے ہوتے ہیں تو وہ پکی قبریں بناتے ہیں، غیر اللہ کے مزار بناتے ہیں، آستانے بن جاتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، ان سے جا جا کے مانگتے ہیں، ادھر چادریں چڑھاتے ہیں. تو پھر جب سچ بتاؤں تو جب قرآن اور سنت پر چلنے والے لوگ سامنے آتے ہیں نا، ان کا روب آ جاتا ہے جو شرک کی وجہ سے کفار کے دل میں بیٹھ جاتا ہے. اب مسلمان جو ہیں ان کے دل کیوں ایسے ہو گئے ہیں، کیوں پختہ نہیں ہیں، کیوں شک ہوتا ہے ان کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ شک ہو رہا ہوتا ہے. تو یہاں توحید والے اس روب سے محفوظ ہیں اور قیامت تک کفار سے جہاد جاری رکھیں گے. ان کا روب کافروں کے دلوں میں پڑا رہے گا، کیونکہ ان کے جو غلط عقائد ہیں، غلط عقیدے ہیں اور اعمال جو یہ گند کرتے ہیں، وہ ایسی چیزیں کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نہ ہو، ایسی باتیں کرنا، ایسے عمل کرنا. اور آپ کو اچھی طرح آپ جانتے ہیں کہ میں کس کسی کی بات کر رہی ہوں. تو بات یہ ہے کہ دین ہمیشہ قائم رہے گا جب انسان جی تخم پرستی، استغفر اللہ، اور یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا جب مسلمانوں کی ایک جماعت اس سے لڑتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی. اور قیامت کے قائم ہوتے تک قرآن اور سنت کو خالی تھام کے رکھے گی اور کوئی اس کا سہارا نہیں ہوگا. یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے ڈرنا چاہیے. کوئی بھی ایسی بدعت، کوئی بھی نیا کام جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے نہیں کہا، اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ہم نہ کریں، کیونکہ زیادہ کام صحیح کرنے میں کانفیڈنس آتا ہے یا ایسا کام کرنے میں کانفیڈنس آتا ہے جس کے اندر مشکلیں ہی ہوں اور پتہ بھی نہیں ہو کہ یہ پتہ نہیں ٹھیک ہی ہے، بھئی عبادت ہی کر رہے ہیں نا، یہ تو ٹھیک ہی ہے. اس قسم کی باتیں کتنی ہم نے سنی. ہم کوئی یہ تو نہیں کر رہے نا، ہم نے صحیح کر رہے ہیں، لیکن اصل میں تو وہ کفر ہوتا ہے. اصل میں تو کوئی اس کی وقت نہیں ہوتی، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. وہ غبار بنا کر اڑا دیے جائیں گے قیامت والے دن. تہامہ پہاڑ جتنے لوگ لے کے آئیں گے نیکیاں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ غبار بنا کے اڑا دیے جائیں گے. تو غبار کیوں بن جائیں گے؟ وہ اسی وجہ سے بن جائیں گے، کہیں شرک کیا ہوگا، کہیں کچھ کیا ہوگا، کہیں چھپ کے فحاشی کی ہوگی، چھپ کے گناہ کیے ہوں گے، اور کہیں ریا کر دی ہوگی، دکھاوا کر دیا ہوگا، کہیں کسی کو دکھا دیا، کسی کو جتا دیا، سارے ادھر ہی فارغ، کوئی بھی نہیں خالص ساتھ جائے گا. اس لیے اپنے میری پیاری بہنوں، اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچاؤ جس سے شو آف ہوتی ہے، جس سے ریاکاری ہوتی ہے، جو دین سے باہر ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نیکسٹ آیت ہم شروع کرتے ہیں. وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، وَلَا اور قد،
اور 3 اس میں قسمیں، پہلی قسم لا تاکید، لام تاکید، پھر قد تحقیق، اور برتا تحقیق، صدقکم اللہ، سچ کر دکھایا تم سے اللہ نے، وعدہ، اس کا وعدہ، اپنا وعدہ یعنی کہ اللہ کا، اس جب تحسونہم، تم قتل کر رہے تھے انہیں، بِإِذْنِهِ، اس کے اذن سے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا فشلتم، جب بزدلی دکھائی تم نے، فشلتم، تم نے بزدلی دکھائی، وتنازعتم، اور جھگڑا کیا تم نے، فی الامر، رسول کے حکم کے بارے میں، وعصیتم، اور نافرمانی کی تم نے، من بعدی، اس کے بعد، ما اراکم، اور اس نے دکھایا تمہیں، ما تحبون، وہ جو تم پسند کرتے ہو، منکم، تم میں سے کوئی ہے، میں یرید الدنیا، جو چاہتا ہے دنیا کو، ومنکم، اور تم میں سے کوئی ہے، میں یرید الآخرہ، جو چاہتا ہے آخرت کو، ثم، پھر، صرفکم، پھر اس نے پھیر دیا تمہیں، انکم، ان سے، لیبتلیکم، تاکہ وہ آزمائے تمہیں، اور وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، عفا عنکم، اس نے درگزر کیا تم سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ذو فضل، فضل والا، اللہ فضل والا ہے، المؤمنین، مومنین پر، تو البتہ سچا کر دیا تم سے اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ بلا شبہ، بے شک، یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دیا، جب تم انہیں اس کے حکم سے کاٹ رہے تھے، یعنی کہ تم ان کو قتل کر کے، سین سین، حصہ، حس، یعنی کہ کاٹنا، ان کے پیسز کرنا، جی، کاٹ رہے تھے، جب تم نے ہمت ہار دی اور تم نے حکم کے بارے میں آپس میں جھگڑا کیا، اللہ کے حکم کے بارے میں، تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ اس نے تمہیں وہ چیزیں دکھا دیں جسے تم پسند کرتے تھے، تم میں سے کچھ وہ تھے، یعنی کہ مالی غنیمت، جو دنیا چاہتے تھے، اور تم میں سے کچھ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے، پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، بلا شبہ یقیناً اس نے یہ تمہیں معاف کر دیا اور مومنوں پر بڑا فضل فرمایا۔ جنگ احد میں پہل اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کی شامل حال رہی، مشرکین کو اللہ کے حکم سے خوب مشرکین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوب لوگوں نے قتل کیا، تم قتل کر رہے تھے انہیں، حتیٰ کہ جب فتح کے آثار نظر آنے لگے اور مشرکین اور ان کی عورتوں نے بھاگنا شروع کر دیا، تو 50 تیر انداز، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کی سرداری میں، وہ سردار تھے، ان کی تھی، وہ کمانڈر تھے، ایک پہاڑی پر متعین کیا تھا تاکہ ادھر سے مشرک حملہ آور نہ ہو، انہوں نے مال غنیمت دیکھ کر آپس میں جھگڑا شروع کر دیا، 50 آدمیوں میں سے اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرنے لگے، اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت کی طرف دوڑ پڑے۔ اب یہ جو بات ہوئی، مسلمانوں کو جب دھڑ پڑ گئی اپنے ہی حکم میں، نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، بھئی پہلے انہوں نے یہ کہا تھا ہلنا نہیں، اپنی جگہ سے جانا کہیں نہیں، اب تم جب ہل گئے اپنی جگہ سے تو پھر کیا معاملہ ہوا، پھر حکم پر نافرمانی ہو گئی، وعصیتم ہو گئے، اور جب نافرمانی ہو گئی تو پھر کیا ہوا کہ پیچھے سے مشرکین نے حملہ کر دیا، اور وہ کون تھا حملہ کرنے والا؟ خالد بن ولید، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کرنے کا موقع ملا اور مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور جنگ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آئے تو بعض لوگ کہنے لگے کہ یہ مصیبت ہم پر کیسے آ گئی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو نصرت کا وعدہ فرمایا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا، پہلے تم لوگ لڑ رہے تھے، جنگ کر رہے تھے،
لوگوں کو مار رہے تھے، پھر جو کچھ ہوا یہ تمہاری ہمت ہارنے سے ہوا، تم فشل تم ہو گئے، فلش ہو گئے تمہارے دل میں، تو یہ مجھے تو یہ اس کا ترجمہ کرنے کو دل کرتا ہے۔ جیسے جب میں نے یاد کیا تھا فرسٹ ٹائم تو میں نے یہ لفظ پڑھا، اور فشل تم، بہت بزدلی، فاشین لام، تم نے بزدلی دکھا دی، تم ایسے ہمت ہار گئے، اور آپس میں جھگڑنے، تنازع، تم نزع، نون زین نزع کی حالت ہوتی ہے، جیسے روح بھی جو ہے وہ جب نکالنے آئے گی نا جسم سے تو جھگڑے گی، اسی لیے وہ نزع کی حالت ہوتی ہے، نون زائی آئین، کہ آؤ نکلو باہر اس جسم میں سے، اب تمہیں واپس جانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس وقت کی ہولناکیوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اب کام آسان کرے۔ ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، جبکہ ہمیں روز قبر بھی یاد کرتی ہے۔ آپس میں جھگڑنے اور تمہاری نافرمانی کی وجہ سے 3 وجہ تھیں، 3 وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے فساد ہوتا ہے، 3 وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا ہمیں پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہوتی، کچھ لوگوں کے ساتھ آپ نے کبھی سنا ہے؟ ہم جس چیز کو ہاتھ مار رہے ہیں وہ کامیاب ہی نہیں ہم ہوتے، ہمیں اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں، ہم مشکل آ جاتی ہے، کوئی کام ہوتا ہے ہم مشکل میں چلے جاتے ہیں۔ کبھی سنا کسی سے؟ یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں وہاں۔ بزدلی، کس چیز میں بزدلی؟ آگے دین کے کام میں آگے پڑھنے میں بزدلی، نہیں ہم گھر سے نہیں نکل سکتے، سوری ہم 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے، ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے، بڑا مشکل ہے، نیند اتنی مجھے نیند آتی ہے میں تو صبح اٹھ ہی نہیں سکتی۔ ہر کام میں بزدلی، سستی، پھر تنازع، جھگڑا، ہر وقت جھگڑا، فی امری، اللہ کے حکم میں، جی کاہلی، تم سستی سے آتے ہو نمازوں کو، اور پھر جھگڑا، آپس میں جھگڑا، تو اتنے لوگ ہیں جو یہ جھگڑے کرتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے نہیں ختم ہوتے ان میں، ان کے گھروں میں برکت کیسے آئے گی؟ وَعَصَیْتُمْ، تمہار نافرمانی کی تم نے، بعد اس کے جو اس نے دکھایا تمہیں، ما تحبون، وہ جو تم پسند کرتے تھے۔ اکثر اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں دکھاتا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے جو تمہیں اچھی لگتی ہیں، لیکن تمہیں نصیب نہیں ہو رہی ہوتی، اور تمہاری یہ وجوہات ہوتی ہیں آپس میں، کہیں نہ کہیں اللہ کی نافرمانی، کہیں نہ کہیں آیات پر اللہ تعالیٰ کے معاملات میں جھگڑا، کہیں نہ کہیں بزدلی، نماز میں بزدلی، روزے نہیں رکھتے لوگ، اللہ تعالیٰ کے کلام پڑھنے میں بزدلی۔ اللہ پسند کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور تم میں سے کوئی ہے من یرید الدنیا، جو چاہتا ہے دنیا کو، ومنکم من یرید الآخرہ، اور کچھ یہ اللہ کے کام دنیا کے لیے کرتے ہیں اور کچھ آخرت کے لیے کرتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دنیا کے لیے کیا کیا کام کرتے ہیں؟ ہم زیادہ تر کام دنیا کے لیے کرتے ہیں، نیکی کے کاموں میں بزدلی، صدقہ کے دینے میں بزدلی، زکوٰۃ دینے میں بزدلی، سارے کام دنیا کے ہیں بھائی، ہم لوگوں کو ہی خوش کر رہے ہیں ہر وقت، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور تم میں سے کوئی ہے جو چاہتا ہے آخرت۔ کون سا کام ہے ہم جو آخرت کا سوچ کے کرتے ہیں کہ ہاں یہ میں نے آج کھانا جو پکایا نا یہ اللہ تعالیٰ کرے میری آخرت میں مجھے اس کا اجر دے، کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لوگوں کو پسند آ جائے، یا اللہ آج جو مہمان آ رہے ہیں
بس ان کو پورا ہو جائے، ہر وقت ہمیں ہمارے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے اللہ نے ہمیں یہ آیات بھیج کے بہت کچھ سکھایا. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ پھر بھی ہمیں دنیا میں دکھا دیتا ہے، ہمیں بتا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کیسے کی تھی؟ اللہ مدد کیسے کرتا ہے؟ وعدہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا. وہاں تو بدر میں 3,000 اور 5,000 فرشتوں کا نزول مراد لیا جاتا ہے اس پہ. لیکن صحیح یہ ہے کہ فرشتوں کا نزول صرف جنگ بدر کے ساتھ ہوا تھا. یہاں تو اللہ نے ویسے مدد کر دی تھی. فتح کا وعدہ تھا، اللہ نے ہمیں فتح دینی ہے، اللہ نے ہمیں جنت دینی ہے، ہم اہل اسلام ہیں. تو اللہ تعالی یہاں پہ ہمیں فرما رہا ہے تنازع اور عصیان، یہ دو تو بہت ہی بزدلی. تیسری، یہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کو خراب کر دیتی ہیں. اور یہاں پر ایک اور بات مجھے یاد آئی کہ وہ 50 تیر جو تیر انداز تھے جو بھاگ پڑے تھے، جو فتح اور غلبہ انہوں نے دیکھ لیا تو ان کے اندر یہ چیز اندر نظر آ گئی کہ بس جی ہم جیت گئے، جس کی وجہ سے پیچھے سے کافروں نے حملہ کر دیا، ان کو موقع مل گیا. اسی طرح ہم جب یہ 3 چیزیں کرتے ہیں، بزدلی، جھگڑا اور نافرمانی، جب ہم یہ 3 چیزیں کرتے ہیں تو شیطان ہمارے دلوں پر دھڑم سے حملہ کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے یہ کمزور پڑا، وہ دیکھتا ہے کہ یہ اب یہ گیا کہ گیا. اور پہلے اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں افتتاح کے، جیسے فتح کی پہلے ابتدا میں مدد ہوئی، وہ مار رہے تھے. اور مال غنیمت جو تھا جس کے لیے انہوں نے وہ پہاڑی چھوڑ دی تھی، جس کا نہ چھوڑنے کا انہیں اتنی انسٹرکشنز تھی کہ بہت تاکید کی گئی تھی. تو مورچے چھوڑنا بہت کبیرہ گناہ ہے. ڈٹے رہنا، عزم سے اپنی جگہ پہ قائم رہنا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے کہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اگر تم یہ چیزیں چھوڑ دو. بات یہ کہ ہم سب غلطیوں کے پتلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کے بارے میں جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے ہماری نیتیں کس چیز کے لیے. ثم صرفکم، پھر اس نے پھیر دیا تمہیں. صرف ہوتا ہے پلٹ دیا، انہم ان سے، لیبتلیکم تاکہ وہ آزمائے تمہیں، وہ تاکہ تمہیں آزمائے. سبحان اللہ. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری ایک بات کی ہے. صحابہ اکرام کے شرف اور فضل کا اظہار ہے کہ جو ان کی کوتاہیاں، جو ان کی آزمائش، جو لوگوں کی بھی آزمائش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ آزماتا ہے اور پھر صرفہ یاد دلاتا ہے کہ انسان اپنی اپنی غلطی یاد کر لے، اپنے آپ کو یاد کر لے، اپنے دیکھو کہ میں نے یہاں غلطی کی تھی. یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی.
کہ وہ پھیر دیتا ہے ہم کو، ہمارا ضمیر جا کے پیچھے پھر جاتا ہے، ہم جا کے پیچھے جا کے دیکھتے ہیں، او میری تو یہ غلطی تھی، کیونکہ اب اتنا بڑا سنگین یہ جرم تھا جو انہوں نے کیا تھا، اس کی بہت سخت سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن اللہ نے کیا کیا، سرافا پھیر دیا اس کو، انہوں نے پہلے ریئلائز کر لیا، اعتراف کر لیا اپنی غلطی کا، بالکل، پھر ریئلائز کیا اور اس سے، اور تاکہ وہ آزمائے تمہیں، لقد عفا عنکم، البتہ تحقیق اس نے درگزر کر دیا تم کو، کمال ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے سارا قصور معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اتنا شرف دیا کہ ان کی کوتاہیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر فرمایا، یعنی ان کی غلطیوں کی وضاحت کر کے، تاکہ آئندہ ان کا اعادہ نہ کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معافی عام اعلان فرما دیا، تو اب کسی کے لیے ان پر نہ کوئی تانا دینے والا، نہ تشنیع، نہ کوئی شکایت، نہ انگلی اٹھانے والا، کوئی اعتراض نہ کرے۔ تو بات یہ ہے، اور پھر بعد میں ایک دفعہ بخاری میں ایک حدیث آتی ہے، اس کا مجھے یاد ہے کہ ایک شخص نے پھر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر اعتراضات کیا، اور ایک ان میں سے یہ تھا، ایسے بولا کہ ایک ان میں سے یہ تھا کہ وہ عہد کے دن فرار ہو گئے تھے، یا تو ابن عمر کے پاس، یا پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ان کے لوگوں کے بارے میں، کہ وہ جو اعتراض کیے کہ کوئی تھا ان میں سے کہ وہ عہد کے دن فرار ہو گئے تھے، تو ابن عمر نے فرمایا تھا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا تھا، اس قول کی بنا پر، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فضل علی العالمین، تم میں سے، اور اللہ فضل والا ہے اور مومنوں پر، جب ہم اپنی غلطی مان لیتے ہیں تو دل ہلکا ہلکا ہو جاتا ہے، یہ بھی ہمارے رب کا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی ان لوگوں کو معاف کرتا ہے جو کہ اپنی غلطی مان لیتے ہیں اور معافی مانگ لیتے ہیں، اس لیے استغفار ضروری ہے، اس لیے ان کی غلطیوں کی وضاحت کر کے آئندہ سب کی غلطیاں اللہ تعالیٰ نے ایسے کہہ دیا کہ اللہ نے ان کے لیے معافی کا اعلان کر کے ان سے ہر قسم کے الزام، تانے، تشنیع، اس کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ اور ایک حج کے موقع پر ایک شخص نے، کسی نے اور نے اعتراض کیا تھا، تو وہ جنگ بدر میں بیت الرضوان میں شریک تھے، اور کہا کہ جنگ کچھ اس طرح کی بات تھی جو مجھے صحیح یاد نہیں، اور کہا کہ وہ تو جنگ بدر میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ بدر کے سب لوگوں کو معاف کر دیا گیا، ایون بھی وہ جو تھے نا عطا بن ابی طالب، جنہوں نے اپنا خط لکھ کر بھیجا تھا، یعنی ان کا کیا نام تھا، اسی طرح تھا کچھ، میرے میں بالکل مائنڈ سے نکلا ہوا ہے، انہوں نے بھی بدر میں شرکت کی تھی، لیکن وہ انہوں نے اپنے فیملی کے بارے میں خط لکھ کر بھیجا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی معاف کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے بدر میں حصہ لیا تھا۔ تو جب جنگ بدر میں جتنے معاف ہوئے، اگر انہوں نے آئندہ پھر بھی کوئی غلطی بھی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ نہیں کہا کہ انہوں نے پہلے غلطی کی تھی، پہلے ان کو معاف کر دیا تھا، اب ان کو دوبارہ پکڑتا ہوں، نہیں، کہا کہ ان کو بدر میں پہلے معاف کر دیا گیا تھا، یعنی کہ جو میڈلز دے دیے جاتے ہیں، جو تغمے دے دیے جاتے ہیں، یا وہ جو رینکس دے دیے جاتے ہیں، وہ واپس نہیں لیے جاتے، وہ انہی کو دے دیتے ہیں، چاہے ان کی بعد میں غلطی بھی ہو۔ اسلام ہمارا کتنا خوبصورت ریلیجن ہے، تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم لوگوں کو، ہم جو ہیں ہماری زبانیں نہ تھکتی ہیں، نہ ہم کسی کی باتیں کرنے میں نہ تھکتے ہیں، نہ ہم کسی کی باتیں کرنے میں پیچھے ہٹتے ہیں،
آیا نمبر 52-53، اس تسقدون، اور جب تم چڑھے جا رہے تھے، ولا اور نہ، تلونا تم مڑ کر دیکھتے تھے، الا احدن کسی ایک کو، والرسول اور رسول، یدعوکم وہ بلا رہے تھے تم کو، یدعو دعا سے پکار رہے تھے اونچا اونچا، فی اخراکم تمہارے پیچھے سے، سین دیکھیں اب، فاصابکم تو اس نے دیا تمہیں، غم غم بغم ساتھ غم کے، لکیلا تاکہ نہ، تحزنو تم رنج کرو، الا اس پر، ما فاتکم جو چھین گیا تم سے، ولا اور نہ، ما جو اصابکم پہنچا تمہیں، واللہ اور اللہ، خبیر خوب خبر رکھنے والا ہے، بما تعملون وہ جو تم کرتے ہو۔ تو اب یہ مزید جنگ بدر کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ ہوا یہ تھا کہ کفار کی ایک بار اچانک حملے سے مسلمانوں میں جو بھگ دوڑ مچی، اور مسلمانوں کی کثرت جو تھی، اس نے فرار اختیار کیا۔ تو یہ اس کا نقشہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت پیچھے رہ گئے تھے، وہ آوازیں دے رہے تھے، اذا تم چڑھ رہے تھے، کہاں پہ، اور نہ تم مڑ کر دیکھتے تھے، بھاگے جا رہے تھے، پیچھے دیکھتے ہی نہیں تھے، تم پیچھے مڑ کے جب تم چلے جا رہے تھے، بھاگے چلے جا رہے تھے، الا احدن کسی ایک کو، کوئی کسی ایک کو بھی نہیں پتا چل رہا تھا، اور رسول یدوکم وہ تمہیں آوازیں دے رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت پیچھے رہ گئے اور مسلمانوں کو پکار رہے تھے، اللہ کے بندو میری طرف لوٹ کر آؤ، اللہ کے بندو میری طرف لوٹ کے آؤ، لیکن یہ ان کو وہاں جب بھگدڑ بچی ہوئی تھی، فی اخراکم تمہارے پیچھے سے، فاصابکم تو اس نے دیا تم کو، غمم بغم غم کے ساتھ غم، لکیلی تاکہ نہ، تحزنوں تم رنج کرو، علامات فاتکم جو چھن گیا تم سے، ولا ما اصابکم اور جو پہنچا تم کو، تمہاری کوتاہی کے بدلے میں تمہیں غم پر غم دیا گیا، غم غم بلا علا غم، ابن جریر، ابن کثیر، وہ یہ سب کہتے ہیں ان کے قول کے مطابق، پہلے غم سے مراد مال غنیمت، کفار پر فتح سے محرومی کا غم، دوسرے غم سے مراد مسلمانوں کی شہادت کا غم، ان کی زخمی ہونے کا غم، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کا غم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر شہادت کی خبر وہاں پہنچ گئی تھی، انہوں نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، تمہارے اندر، اور یہ کیوں، ولا ما اصابکم جو تم کو پہنچے، واللہ خبیرم بما تعملون ہر اس چیز کے اللہ تعالیٰ خوب خبر لینے والا ہے جو وہ تم کرتے ہو، یعنی یہ غم پہ غم اس لیے دیا تاکہ تمہارے اندر شاید برداشت کرنے کی قوت اور عزم اور حوصلہ پیدا ہو، اور وہ پیدا ہو کہ بھئی جب اصل میں غم آتا ہے، جب یہ قوت اور حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کو قوت اس غم پہنچنے والے کے اوپر برداشت آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ بات میں پہلے آپ کو ساری بتا چکی ہوں، یہ واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے یعنی تمہاری کوتاہی کے بدلے میں تمہیں غم پہ غم پہنچایا، ایک تو ہارنے کا غم، شکست کا، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ کا صدمہ جو پہلے غم سے بھی زیادہ سخت تھا، اور بعد میں اللہ تعالیٰ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نخواستہ ختم کر دیا گیا ہے، مگر پہلا، لیکن ان لوگوں نے یہ سب، اور اگر چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کا اگر فوت ہونا بھی اگر پتہ چل جاتا تو کیا ان کو چاہیے تھا کہ یہ اپنی جگہ سے چھوڑتے، اکھڑ جاتے؟ نہیں، تاکہ یہ غم اس لیے آئے تاکہ تمہیں مال غنیمت کے ہاتھ سے نکل جانے کا غم ہوا، نہ زخمی اور شہید ہونے کا اور شکست کا غم۔ اتنے غم، خصوصاً بڑے غم کے آنے کے ساتھ پہلے غم ہلکے ہو جاتے ہیں، لیکن انسان سختیاں برداشت کرنے کا عادی ہو جاتا ہے پھر، اور پھر وہ کہتا ہے، پھر کہیں جا کے ایک وقت آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اچھا جی میں نے اللہ پہ بھروسہ اور توکل کیا۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے غموں سے نکال کے اپنا بنا لے۔ اگلی آیت کافی لمبی ہے اور بہت، آیا نمبر 54، تو ہم یہاں تک کی آیا نمبر 53 تک ہم مکمل کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ بہت سارے سبق ہیں اس میں، بے شمار چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ احد میں خالد بن ولید کے اچانک حملے سے بھگدڑ سی مچ گئی تھی۔ بعض صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حفاظتی حصار میں بھی لے لیا تھا۔ ان میں سے ایک عورت بھی تھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیرا کیا ہوا تھا۔ ام عمارہ بڑی زبردست عورت تھی، اور انہوں نے اپنے جسموں کو ڈھال بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ بہت سے لوگ اپنی جان بچانے کی خاطر بھاگ کھڑے ہوئے، اور جان بچا کے بھاگتے کہاں؟ مجھے یہ بتائیں، زمین میں ہم کہاں بھاگ سکتے ہیں اللہ سے؟ ہم اللہ سے بھاگ سکتے ہیں؟ اللہ سے ہم نہیں بھاگ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں کیا کرتا ہے؟ یہ تین چیزیں یاد رکھ لیں۔ سستی کون سی تھی؟ اس کو انڈر لائن کر لیں قرآن میں: بزدلی، سستی، کاہلی، جھگڑا اور نافرمانی کہاں تک پہنچا دیتا ہے؟ غم پہ غم، غم پہ غم، غم پہ غم۔ جس کو غم آئے اس کو یہ پوچھیں، کیا ہم نے یہ آیت پڑھی ہے؟ اللہ نے ان لوگوں کو غم دیا تھا جنہوں نے یہ تین کام کیے۔ اگر آدمی کے اندر رنج اور غم جو ہے وہ انسان کو توڑ دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اس سے مٹ جاتا ہے انسان۔ اور جب انسان کو سامنا کرنا پڑے نا بہت زبردست غم کا، جو آج کل کس کا حال ہے، میں کس کی بات کر رہی ہوں؟ اف، روز ویڈیوز کچھ نہ کچھ، میں تو دیکھتی ہی نہیں، میرا تو دیکھنے سے ہی حال خراب ہو جاتا ہے۔ اور پے در پے غم پہ غم اٹھائے جا رہے ہیں بیچارے۔ صحیح بات ہے، ان کی شدت میں کمی واقعہ ہی نہیں ہو رہی۔ مسلمانوں کو پھر بہت استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے جو بڑا غم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ہونے، اور نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ان کی نافرمانی، ان کا ہونا ہی نہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے تو ہم نہ ان کی پیروی کرنی چھوڑ دیں گے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہمیں نظر آ رہے تو کیا ہم سنت چھوڑ دیتے ہیں؟ نا، ہم بیٹھ کر پانی نہیں پیتے۔ میں اپنی بات کر رہی ہوں، اکثر میرے دماغ میں سے پانی نکل جاتا ہے کہ وہ میں نے بیٹھ کے پانی پینا ہے، میں نے بیٹھ کے کھانا کھانا ہے۔ جسی سے شادی میں چلے جائیں، پلیٹ میں جیسے ہی پلیٹ میں کھانا رکھتے ہیں ہم منہ میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ آداب میں سے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے میں برکت ہی نہیں دی جو کھڑے ہو کے کھایا جاتا ہے۔ تو جس پر کسی کے نافرمانی کی جائے گی تو پھر کیا حال ہوگا بتائیں؟ اللہ ہمیں ان تین چیزوں سے بچائے: سستی سے، کائلی سے، بزدلی سے، جھگڑا سے۔ یہ فساد کی جڑ، اور ان سے پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں ہوتی۔ جھگڑا، سستی، بزدلی، اور پھر آپ نے نافرمانی نہیں لکھا، جو سب سے بڑی چیز ہے۔ نافرمانی کس کی؟ اللہ اور رسول کی نافرمانی، اپنا مورچہ چھوڑ دینا۔ عورتیں کیوں مشکل میں پڑتی ہیں؟ ہم جا رہی ہیں، اپنا مورچہ چھوڑ دیتی ہیں۔ گھر عورت کا ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ دوسری شادی مرد کیوں کر لیتا ہے؟
کیونکہ عورتیں اپنی ذمہ داری کے مورچے چھوڑ دیتی ہیں. جس طرح ذمہ داری نبھانی ہوتی ہے، خامند کو خوش رکھنا ہوتا ہے، جب وہ بلائے اس کے پاس جانا ہوتا ہے، ہم نے تو ان کے ساتھ مقابلہ کر لیا. بہت چیزیں ہیں اس میں، ان آیات میں بہت سبق ہیں، جس سے مرضی لگا لیں، ہماری زندگیوں میں لگا لیں، والدین کے ساتھ لگا لیں. والدین کے ساتھ معاملات کیوں خراب ہوتے ہیں؟ ان کی نافرمانیوں سے. سوچ سمجھ کر آپ نے کمنٹ کرنا ہے، آپ بھی سمجھدار لوگ ہیں. لایا کریں اگزامپلس دنیا سے، کوئی واقعہ لائیں، کچھ لے کے آئیں اور پھر شیئر کیا کریں کہ اس دفعہ کے سبق سے مجھے یہ واقعہ یاد آیا. اور میں ہر ایک سے میری ریکویسٹ ہے، آئیں پارٹیسپیٹ کریں کہ کیا یہ تینوں چیزوں میں سے کسی نہ کسی چیز کے اثرات نظر آتے ہیں ہمیں اپنی زندگی میں، انجام نظر آتا ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے یاد کر لو، اور پھر اللہ ذو الفضل علی العالمین ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے درگزر کر دیا، معاف کر دیا اللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے آگے شروع کریں گے نیکسٹ ویک. اوکے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی. میں آپ منتظر رہوں گی کہ آپ ضرور جوائن کریں اور اس میں ضرور حصہ لیں. اپنے گھروں میں دیکھیں، اپنے معاملات میں دیکھیں، اپنے تعلقات میں دیکھیں کہ کہاں پہ اللہ تعالیٰ مجھے سکھا رہا ہے، میں کہاں سستی کرتی ہوں پھر میں مشکل میں پڑتی ہوں، میں کہاں نافرمانی پڑتی ہوں. پہلے اپنے آپ سے شروع کرنا ہے. میں کہاں نافرمانی کرتی ہوں پھر میں کسی مشکل میں پڑتی ہوں، پھر مجھے غم آتا ہے. میں کہاں فساد، تین چیزیں نا، کہاں بزدلی ہے، کہاں جھگڑا ہے، کس چیز میں جھگڑا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑا تو نہیں کرتی. اللہ ہمیں جی اپنا احتساب کرنا ہے. اور پھر بتائیں، آئیں شیئر کریں. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک وعلیکم اللہ، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. کم تہمینہ میری کلاس میں آنے کا بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. السلام علیکم میم جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ خود اردو بھی قبول آئیں کرنے کے لیے. اور لوگوں کو بھی جی بلائیں. ایک لفظ جی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دے تو بیٹے بہت بڑی دولت ہے جو جی دنیا انشاء ہم اللہ، سمیٹ رہے ہیں اس کے مقابلے میں. بالکل اللہ بے ہمیں شک. اپنے دین سے جوڑے بیٹے، ہمیں جی صحیح ہدایت دے. اس طرح ہم اپنی اپنی اوقات میں رہتے ہیں، اپنے اپنے معاملات کو اللہ کے حکم سے، جب اللہ کے حکم سے ہم سولو کرتے ہیں تو ہم زیادہ ہمیں بزدلی نہیں، ہمیں کانفیڈنس آتا ہے. بے مثال کے شک. طور پہ مجھے کبھی بھی اپنے خامند کو سوری کہنے میں مجھے مشکل نہیں ہوئی، کیونکہ مجھے پتہ ہے اللہ نے اسے ایک درجہ زیادہ دی ہے. مجھے بے کبھی ان شک. کو منانے میں کبھی مشکل نہیں پیدا ہوئی، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آج جھکوں گی تو مجھے ہی اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں نہیں، آخرت میں مجھے اس کا اجر دے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. بارک اللہ فی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بھی اپنا بہت بہت خیال رکھیں، اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں اتنی اچھی استاد ملی، الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ بے آپ کو شک. سلامت رکھے. اللہ ہم الحمدللہ سب کو رب اچھا کرے، اللہ کی نظر میں ہم اچھے ہو جائیں. بارک اللہ. آمین. العالمین. السلام علیکم. آمین. سلام.